الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں آپ ان سوالات کے جوابات بھی حاصل کرتے ہیں جو ہفتہ بھر آپ نے بھیجے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ درسقرآن.com میں ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات بھیجتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات بھیج کر جوابات حاصل کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوران بھی سوالات آ رہے ہوتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام قسموں کے سوالات کے جوابات اسی نشست میں یعنی دوران پروگرام ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں، لیکن چونکہ سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے اور پروگرام شروع ہونے کے بعد مختلف لوگ سوالات دھڑا دھڑ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایک گزارش تو درسقرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سوال لکھنے والا اپنے نام کے ساتھ اپنے ملک اور شہر کا نام، چاہے یوٹیوب پر چاہے فیس بک، اپنے ملک اور اپنے شہر کا نام ضرور تحریر کریں اور اس نام کے ساتھ ہی یہ سوال ضرور بھیجیں، تاکہ یہاں کی انتظامیہ کو مختلف ممالک اور مختلف شہروں اور مختلف علاقوں سے دیکھے جانے والے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک کے بارے میں معلومات مل سکیں اور انہیں صحیح اور مستند باتوں کا علم ہو سکے کہ کون سے شہر میں کس طرح سے یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام اور اپنی کنٹری یعنی اپنے ملک کا نام ضرور تحریر فرمائیں۔ سعودی عرب سے سلطان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، شریعت کی روشنی میں کوئی علاج بتا دیں کہ میری ایک کزن ہے، اس کے کافی متعلقین جیسے پھوپھو، خالہ اس کی شادی اپنے بیٹوں سے چاہتے ہیں، لیکن کزن کی فیملی ایسا کرنے پر تیار نہیں، اس لیے اب وہ عاملین وغیرہ سے کام لے رہے ہیں اور اعلانیہ کہتے ہیں کہ کہیں اور شادی کر کے دکھاؤ، یعنی کہ نہیں کر سکو گے، جب بھی کرو گے ہم سے ہی کرو گے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ اب جادو ٹونا سے رکاوٹ بنا رہے ہیں، یا جب بھی وہ شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو کزن بیمار ہو جاتی ہے یا فیملی میں کوئی ایسی پرابلم کہ ان کو شادی سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس لیے پلیز اس کا کوئی علاج ہے کہ اس سحر سے کیسے بچا جائے، اگر جادو ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا پلیز کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ آپ پر اور اپنی ہم سب پر رحمت فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کی دعاؤں پر آمین کہتا ہوں، اور سوال کا جواب یہ ہے کہ جادو ٹونا، سحر وغیرہ یہ سب حرام فعل ہیں، ناجائز فعل ہیں، اور جو بھی اس کزن کے رشتہ دار اس طرح کا کوئی فعل حرام کر رہے ہیں انہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ فعل حرام کے مرتکب ہیں، ناجائز کام وہ کر رہے ہیں، حرام وہ کام وہ کر رہے ہیں۔ سحر، جادو ٹونا شرعاً اتنا بڑا سخت ناجائز اور حرام فعل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتلوا الساحر یعنی جادوگر کو قتل کر دو کہ الفاظ بھی احادیث کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ جو قتل وغیرہ کا معاملہ ہے وہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ احکام تعزیر یا حدود وغیرہ یا سزاؤں کے جتنے احکام بھی ہوا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے احکام حکومت وقت سے متعلق ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی قوت نافذہ کو، وقت کی ارباب مملکت اور مقننہ اور عدلیہ اور وقت کے حکام کو یہ حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اس قدر حرام فعل ہے، میں صرف اور صرف اس کے ناجائز اور حرام فعل ہونے کو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اتنا ناجائز اور حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے قتل تک کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ناجائز ہے اور خاندان ٹوٹتے ہیں، خدا کے حکم کی پامالی کی جاتی ہے، اور اس کے حرام ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کزن یا یہ خاتون اب یہ کیا کام کریں، ان کے لیے کیا حکم شریعت ہے، تو گزارش یہ ہے کہ کچھ علاج وہ ہوتے ہیں جو
بیماری کے آنے سے پہلے انسان کو کرنے چاہیے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. تو عام طور پر مسلمانوں کی خدمت میں ہم ایک بات یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں، اپنے آپ کو ان دنیاوی جھمیلوں، فتنوں، مصیبتوں سے بچانے کے لیے جو معصور اور مسنون دعائیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں، خدا را ان کا اہتمام کیا کریں اور ان کو ورد جان بنائیں، ان کو جزو زندگی بنانا چاہیے، ان کو حرز جان بنانا چاہیے. مثلا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، لباس پہننے کی دعا ہے، کسی کو مسکراتا دیکھو تو دعا ہے، کسی کو تکلیف کے اندر دیکھو تو ایک دعا معصور و منقول ہے. تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعائیں نہیں سیکورٹی گارڈ ہیں اور یہ حفاظتی باڈی گارڈ ہیں اور یہ میرے اور آپ کے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. نظر بد سے بچاؤ کی دعا ہے، جادو ٹونا سے بچاؤ کی دعا ہے. ان دعاؤں کا اہتمام ہم کرتے نہیں ہیں اور عام طور پر ہمارے برادران اسلام، مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں اس کا اہتمام نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، جب کسی مصیبت اور بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دوائیوں کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، علاج کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، عاملین کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو پھر خلاف شریعت معاملات کی طرف جاتے ہیں اور ناجائز کاموں کی طرف جاتے ہیں کہ جناب فلانا والا عامل ہے، فلانا جادوگر ہے، فلانا بابا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، خدا جانے کیا کیا تدبیریں اختیار کی جا رہی ہوتی ہیں. تو جو اصل طریقہ ہے اس کو ہم اختیار نہیں کرتے. بیماری کے آنے سے پہلے پیشگی جو علاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مثلا کئی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاروں قل اور معوذتین کا اہتمام کرنا چاہیے، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ دو آیات، ان دو آیات کا اہتمام کرنا چاہیے. نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآیَةُ، ان آیات کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہم نہیں کرتے. اچھا، جب ہم یہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تو آج کل کا بڑا پرفتن زمانہ ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا خطرناک، قدم قدم پر فتنے ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، صدمات ہیں، تکلیفیں ہیں. اور بس جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑا پرفتن ہے، بڑا پرخطر ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے تو اللہ بچائے حاسدین کو آپ کے مال سے تکلیف ہے. آپ کے پاس عہدہ ہے تو نظر لگانے والوں کو اور حاسدین کو آپ کے عہدے سے تکلیف ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کو خدا نے نرینہ اولاد سے نوازا ہے، آپ کو اچھی شکل و صورت سے نوازا ہے، آپ کو اچھے جسم سے اگر خدا نے نوازا ہے، یعنی آپ تندرست ہیں، صحت یاب ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کی صرف اور صرف تندرستی کے اوپر بھی حسد کر رہے ہیں، بغض رکھتے، دلوں کے اندر قدورتیں اور کینے بھرے پڑے ہیں. تو یہ تو آج ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے. تو آپ کیسے اس بات کو انشور کر سکتے ہیں، کیسے اس بات سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے اور دنیا کے حاسدین اور دنیا کی نظر بد لگانے والے، زہریلے اثرات رکھنے والے، زہریلی نگاہیں رکھنے والے وہ مجھے بری نگاہ سے نہ دیکھیں اور وہ مجھے کچھ بھی نہ کہیں. آج کہاں ایمان کا وہ لیول ہے، کہاں وہ دور ہے خیر القرون کا یا بعد از خیر القرون کہ لوگ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہوں، دعائیں دیتے ہوں اور یہ کہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق و مال کے اندر اور برکت عطا کرے. ایسے لوگ نہیں ہیں، بہت کم ہیں، انگلیوں پہ گنے چنے جانے والے جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کو اللہ رب العزت نے دولت ایمان اور اعلیٰ اخلاق و اعمال سے نوازا ہے. بس وہی لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. تو لہذا ہر طرح کے فتنے ہیں، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے سورہ فاتحہ کا، چاروں قل کا، آیت الکرسی کا، معصور دعاؤں کا، معوذتین کا، بسم اللہ کا، سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کا، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، قرآن کریم کی یہ دعائیں ہیں. ایک کتاب ہے منزل، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ جو میں نے صورتیں بتائی ہیں ان کا صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور
اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری یا دکھ یا تکلیف کے اندر کوئی مبتلا ہو جائے تو پھر ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کسی مستند اور آتھینٹک عامل سے بھی رجوع کرنا چاہیے۔ آتھینٹک عامل اور مستند عامل کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کی اپنی زندگی اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، وہ جو خود فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہو، وہ جو صحیح العقیدہ ہے، وہ جو صالح الاعمال ہے، جس کا عقیدہ درست، جس کے اعمال درست، اتباع سنت کا اہتمام کرنے والا، پیسے اور دھوکہ اور فراڈ اور لالچ اور طمع نہ رکھنے والا ہو، تو ایسے آدمی سے جا کر کے علاج کرانے کے اندر بھی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ رقیہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایسا تعویذ کہ جس کے اندر کوئی شرکیہ معاملہ نہ ہو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، غیر اللہ کو مؤثر نہ سمجھا جائے، غیر اللہ کو متصرف حقیقی نہ سمجھا جائے، اور پھر یہ کہ جو اس کے اندر کلمات لکھے جائیں اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، ناجائز کلمہ نہ ہو۔ لا بأس بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک، اس رقیہ تعویذ وغیرہ میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو خود مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے۔ ان تمام شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے نیز اس کے اندر کوئی مبہم لفظ نہ ہو، کوئی نامعلوم المعنی الفاظ نہ ہو، کوئی مجمل قسم کا کلمہ نہ ہو، کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، جیسے یا جبرائیل یا میکائیل یا کسی غیر اللہ کو معبود سمجھا یا مؤثر سمجھا جا رہا ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، تو ایسا تعویذ بھی جائز ہے، اور ایسا رقیہ یعنی دم یہ کرانا بھی جائز ہے، اور یہ علاج کرانا بھی کسی بھی عامل کے پاس جا کر کے اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی پرابلم ان خاتون کو ہے یا ان کی فیملی کو ہے، تو وہ یہ دونوں کام کریں جو میں نے وظائف بتائے ہیں، ان وظائف کا بھی اہتمام کریں اور کسی مستند اور آتھینٹک عامل سے بھی رجوع کریں۔ اگر کوئی اس طرح کی خرابی ہو تو وہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کوئی صحیح اور بہتر علاج بھی بتا سکیں۔ انڈیا سے احمد خان صاحب نے یہ پوچھا ہے، کیا یوٹیوب چینل کے ذریعے پیسہ کمانا جائز ہے؟ یوٹیوب چینل والوں کو ایڈورٹائزمنٹ کا پیسہ ملتا ہے جو ان کو ویڈیو میں آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایڈورٹائز ہو جس میں کسی خاتون کی آواز ہو یا میوزک ہو یا کوئی خاتون وہ ایڈورٹائز کر رہی ہو، تو کیا ایسے ایڈورٹائز سے پیسہ کمانا جائز ہے؟ دیکھیں جی، ایڈورٹائزمنٹ سے، اشتہارات سے فی نفسی پیسہ کمانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں یہ خرابیاں جو آپ نے ذکر کی ہیں، میوزک نہ ہو، اس میں کسی خاتون کی تصویر وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو، یہ تمام کی تمام شرائط سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مثلا ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کمپنی کا وہ ایڈ ہے وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو، شراب کی کمپنی نہ ہو، سودی بینک کا ایڈ نہ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی اشتہار ایسی کسی کمپنی کا نہ ہو کہ جو کمپنی کوئی ناجائز کام کرتی ہے، اللہ بچائے کوئی نائٹ کلب وغیرہ یا اس طرح کا کوئی کام ہے۔ تو اگر حرام میٹ ہے، حرام کوئی کام ہے، اس کا ایڈ نہ ہو، اس کا اشتہار نہ ہو، اور کسی خاتون کی تصویر وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، میوزک، ڈانس، فلم، ناچ گانا اس کے اندر نہ ہو، یہ سب چیزیں اگر نہ ہو تو پھر اس ایڈ کی گنجائش ہے اور اس کی جو آمدنی ہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر اس ایڈورٹائزمنٹ کی آمدنی جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ شیزا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، حرم میں اگر کوئی چیز ملے تو کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی، اس کو بسکٹ کا پیکٹ ملا، اس نے آدھا خود کھایا، آدھا مجھے دیا، میں نے وہ کھا لیا، اب میں کیا کروں پلیز بتائیں، وہ کسی کا گر گیا تھا۔ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اتنی قیمتی یا اعلیٰ چیز ہو کہ جس کے بارے میں اس بات کا امکان ہو کہ جس سے وہ کھویا ہوگا وہ اس کو تلاش کر رہا ہوگا، تو شرعی اعتبار سے اس کو لقطہ کہتے ہیں، اس کے شرعی احکام ہیں۔ مثلا یہ کہ اس کو خود استعمال کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کا اعلان کرنا چاہیے، یا کسی نمایاں جگہ پر کوئی تحریری اعلان لگانا چاہیے، اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے بارے میں امکان ہو کہ وہ آئے گا اور اپنی اس چیز کو تلاش کرتا ہوا پہنچ جائے گا، پھر اس کو علامت پوچھ کر کے یہ چیز حوالے کر دینا ضروری ہے۔ اور اگر اتنا عرصہ گزر چکا ہو کہ وہ نہیں آیا تو پھر اس کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا جائے، لیکن اگر اس کے بعد وہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری چیز واپس دو، تو پھر ایسی صورت میں وہ چیز اس کو واپس دینا ضروری ہوگا، اور جو صدقہ کیا ہوا ہوگا یہ اس چیز کو اٹھانے والے کی طرف سے یہ صدقہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ یہ تو ہے لقطے کا حکم۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں غالب گمان یہ کہ مالک اسے تلاش نہیں کرے گا اور وہ معمولی چیز سمجھی جاتی ہو، جیسا کہ آپ نے بسکٹ کا ایک پیکٹ کہا ہے،
تو کہاں اس کو مالک اس کے لیے گھومتا پھرے گا؟ پھر حرم جہاں رش ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کوئی بسکٹ کے پیکٹ کو تلاش کرتا ہوا ادھر ادھر جا کر کے ڈھونڈنا، یہ غالب گمان یہی ایک ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسی اگر کوئی معمولی چیز ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی قیمتی چیز ہو کہ نہیں جس کے بارے میں امکان ہو کہ مالک اسے تلاش کر رہا ہوگا، تو پھر اس کا اعلان کر کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ مالک نہ ملے تو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں بیر کا دانہ مجھے مل گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بھائی اس کو اب اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے، بس اس کو کھا لو، ختم کر لو، یہ تو کوئی ایسی قیمتی یا ویلیویبل چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگ کوئی تلاش کرتے پھریں۔ انڈیا سے فریحہ صاحبہ نے پوچھا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ختنے کی دعوت، منگنی کی دعوت، چلہ یا فاتحہ، کنڈے، ولیوں کے نام پر منت کھانا، 11ویں 40واں برسی وغیرہ کا کھانا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ وہ دعوت قبول کر سکتے ہیں، وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ہمیں یہ دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے اور ان دعوتوں میں نہ جائیں، اور اگر رشتہ داری ٹوٹنے کا ڈر ہو تو ہم وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور بدلے میں تحفے کے طور پر پیسے یا پیسوں سے کوئی گفٹ ان کو دینا چاہیں تاکہ رشتہ داری نہ ٹوٹے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تاکہ ہمیں یہ مسئلہ پتہ چلے۔ بہت سے بچے مجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں اور میرے پاس کا جواب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سے کچھ کھانے جائز ہیں، جائز بھی نہیں ہے۔ معاف کرنا، بات لمبی ہو گئی، لیکن مجھے تفصیل سے اس کا جواب چاہیے تاکہ ہم ناجائز اور حرام کاموں سے بچ سکیں۔ دیکھیں، آپ نے اس ایک سوال کے اندر بہت سارے سوالات شامل کر لیے۔ مثلا آپ نے کہا ہے ختنے کی دعوت، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ختنے کی دعوت کو سنت سمجھ کر کے کیا جائے یا اس کو شریعت کا ایک حصہ، دین کا جز یا شریعت کا حصہ یا سنت سمجھ کر کے اگر کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ ختنے میں کوئی دعوت مسنون نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دعوت دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ دعوت قبول نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عہد رسالت میں ہم ختنے کی دعوت میں نہیں جایا کرتے تھے۔ تو ختنے کی دعوت کو اگر کوئی سنت سمجھ کر کے کرتا ہے، لازم سمجھ کر یا دین کا جز اور حصہ سمجھ کر یا پارٹ آف شریعت سمجھ کر یا دین کا اس کو کوئی حصہ سمجھتا ہے، تو یہ دعوت جائز نہیں ہے۔ اس سے احتراز کرنا، دور ہونا، بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ اس کو شریعت کا جو سمجھتا ہے، نہ سنت، نہ لازم، نہ دین کا حصہ، اپنے طور پر کوئی خوشی کے اندر دعوت کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ کہ ختنے کے نام سے دعوت نہ کی جائے۔ ویسے دعوت کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر تو سنت سمجھ کر ہے، دین کا حصہ سمجھ کر ہے تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے منگنی کی دعوت، اس کی اندر بھی یہی شرط ہے۔ منگنی کی دعوت کوئی ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پر کہ منگنی کی ایک انگیجمنٹ کی ایک تقریب ہے، کچھ مہمان آئے میں، وہ ایک دنیاوی تقریب کے طور پر اس کو لیتا ہے، شریعت یا دین یا سنت کا حصہ یا لازم نہیں سمجھا جاتا تو گنجائش ہے، ورنہ نہیں۔ چلہ یا فاتحہ، چلے سے مراد تو مجھے معلوم نہیں، فاتحہ وغیرہ جو مردے کو دلایا جاتا ہے، دیکھیں اس کے اندر بھی، کنڈے کے اندر بھی، ولیوں کے نام پر بھی، اور 11ویں 40واں برسی وغیرہ، ان تمام دعوتوں کے بارے میں 2-3 باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے۔ وہ یہ، اگر عقیدے میں کوئی خرابی ہے اور وہ اس طرح کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے یا غیر اللہ کے نام پر دعوت کی جا رہی ہے کہ ہم فلاں بزرگ کی خوشنودی حاصل کر لیں یا فلاں ولی کا تقرب حاصل کر لیں یا فلاں اللہ والا ہم سے خوش ہو جائے، فلاں جو ولی فوت ہو چکا وہ خوش ہو جائے ہم سے، اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے تو پھر یہ دعوتیں جائز نہیں ہیں۔ واضح طور پہ سمجھ لیں، 11ویں کے اندر ہے یا عرس کے اندر ہے یا جس طرح کہا ہے کہ ولیوں کے نام پر ہے، تو یہ دعوت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ، خیرات، دعوت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، منت اللہ کے نام کی، نظر اللہ کے نام کی، نیاز اللہ تعالیٰ کے نام کی، تو یہ جتنے بھی معاملات ذکر کیے گئے یہ سب اللہ کے نام کے لیے ہوں۔ صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے نام کا، تو اگر اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، صدقے کی نیت ہو، خیرات کی نیت ہو تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے ذریعے سے میں فلاں بزرگ کو، صحابی کو، ولی کو، پیر صاحب کو، اللہ والے کو، فقیر کو، فلاں بابے کو راضی کر لوں، خوش کر لوں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو کھانے ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتے، ان سے احتراز کرنا، بچنا ضروری ہے۔ اور اگر
صورتحال یہ ہے کہ 40واں ہے یا تیجا وغیرہ ہے، تو دیکھیں 40واں اور تیجے کے اندر تو یہ معاملہ تو عام طور پر نہیں ہوتا کہ کسی بزرگ کے نام پر وہ نہیں ہوتا، ولی کے نام پر نہیں ہوتا، وہ تو اس مردے کے لیے ہوتا ہے کہ جو مردہ دنیا سے جا چکا اس کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر ایک اور معاملہ ہے، اور اس معاملے کو سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 40واں یا تیجا یا 10واں ان دنوں کی تخصیص کے ساتھ اگر آپ کھانا بناتے دعوت دیتے ہیں تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں وہ تو خیرات ہے نا، وہ تو صدقہ ہے، اور اس مردے کے ایصال ثواب کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو اس میں 40ویں کی کیا بات ہے، اس میں تیجے کی کیا بات ہے؟ وہ تو چوتھے دن بھی ہونا چاہیے، دوسرے دن بھی ہونا چاہیے، 38ویں دن بھی ہونا چاہیے، 41ویں دن بھی ہونا چاہیے، وہ تو 42ویں دن بھی ہونا چاہیے۔ اس کا نہ 40 دن سے تعلق ہے، نہ اس کا کسی ڈیٹ کے ساتھ تعلق ہے، نہ دن کے ساتھ، نہ کسی تعین کے ساتھ، نہ کسی وقت اور پیریڈ کے ساتھ ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ خلاف عقل بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے، خلاف نقل بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، عہد رسالت میں کسی صحابی کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ انتقال ہوا ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ مرتے ہوں؟ تو اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور عہد رسالت کے اندر 10ویں کے کھانے کا کوئی تصور تھا؟ 40ویں کے کھانے کا کوئی تصور تھا؟ بالکل نہیں، کہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کا ثبوت گویا قرآن و حدیث سے بھی نہ ہوا۔ اب آ جاتے ہیں عقل سے سوچنے کے لیے۔ تو عقل سے اگر آپ سوچیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 40ویں کو کھانا کیوں دے رہے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مردے کی بخشش کرے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 39 دن تک اس کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ 10ویں کو کر رہے ہیں تو 9ویں دن تک اس کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ تیجے کو کر رہے ہیں تو کیا دوسرے اور پہلے دن اس کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ اس کو پہلے دن بھی ضرورت ہے، دوسرے دن بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے 40واں، تیجا اور 10واں وغیرہ ان کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ اس کو اس طرح حرام تو نہیں کہا جائے گا جیسا کہ غیر اللہ کے نام پر جو کھانا ہوتا ہے، لیکن اس میں بدعت کا عنصر ضرور آ جائے گا۔ اور جب بدعت کا عنصر اس کے اندر آتا ہے تو اس سلسلے میں گزارش صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دن کا تعین نہ کریں۔ صدقہ سے کوئی منع نہیں کرتا، خیرات کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے ڈیٹ ٹائم متعین کرنا، فروری کی فلاں تاریخ، جنوری کی فلاں ڈیٹ، فلاں سمے، فلاں پہلو، فلاں لمحے اور فلاں مرحلے پر یہ کام کیا جائے گا، تو اس طرح کا کوئی معاملہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت نہیں، عقل کے بھی خلاف، نقل و شریعت کے بھی خلاف۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت کریں، اور اس کو تیجے اور 10ویں 11ویں وغیرہ کو آپ سنت نہ سمجھیں، دین کا پارٹ نہ سمجھیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ صدقہ و خیرات ہے، اور صدقہ و خیرات کسی بھی دن اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو کھلایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، اور وہ کھانا قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دن کو مخصوص کر دیا گیا تو پھر یاد رکھیں وہ جو کھانا ہے اس کھانے میں تو کوئی انگریڈینٹس شامل نہیں ہے حرام کے، اس کھانے کے اندر تو کوئی حرام جو شامل نہیں، لہذا وہ جو کھانا ہوگا، پلیٹ کے اندر جو کھانا موجود ہے، اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے، اس کو تو حرام نہیں کہا جائے گا۔ لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چونکہ دن کو متعین کیا گیا ہے تو اس میں بدعت کا عنصر آ جاتا ہے، اس لیے اس میں کہا جاتا ہے کہ خود کھانے کے بجائے کسی فقیر و مسکین کو کھلا دیا جائے، کسی اور مستحق کو کھلا دیا جائے۔ اور اگر کسی وقت مجبوری کے اندر، جس طرح کہ یہ کہا ہے کہ جناب یہ فتنہ پیدا ہوگا اور خطرہ ہے اور رشتے ناطے ٹوٹیں گے، تو پھر ایسی صورت میں یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس کھانے کے اندر تو کوئی حرام جز شامل نہیں ہے، اس لیے پھر اس کی گنجائش ہے تاکہ کوئی بڑا فتنہ پیدا نہ ہو، اس فتنے سے بچاؤ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جہاں کہیں اس طرح کے فتنے کا ماحول یا اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اصولی طور پر اس سے دور ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، ان کو حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پوچھے جاتے ہیں مسائل، اس لیے یہ ساری باتیں بتا دی، ورنہ یہ اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا تعارف ہے، اور نہ ہی اس میں امت کو کوئی زیادہ الجھانا مناسب ہے۔ پوچھا گیا ہے تو یہ بتا دیا ہے، باقی ان کی بنیادوں پہ جھگڑے کرنا، لڑائیاں کرنا، فتنے و فساد برپا کرنا، یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح کی لڑائی جھگڑوں سے احتراز کرنا ضروری ہے۔
فیس بک پر بھی سوالات آ رہے ہیں. عبد الرحمان صاحب نے کراچی سے یہ پوچھا ہے اگر ہمیں کوئی قرآن کا واسطہ دے یا اللہ کی قسم دے تو جب تک ہم نہ لیں تو وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو تمہیں اللہ کی قسم یا قرآن کا واسطہ، تو اب ہم وہ کام کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں، خود کوئی قسم کھاتا ہے تو اس سے قسم واقع ہوتی ہے اور قسم لاگو اور لازم اور منعقد ہوتی ہے. کوئی اور اگر آپ کو دے گا تو اس سے کوئی قسم وغیرہ نہیں ہوتی. کوئی شخص یہ کہے کہ تمہیں قرآن کی قسم، اور بھائی اگر وہ کہہ رہا ہے تمہیں قرآن کی قسم تو اس سے آپ پر کچھ بھی واقع اور لاگو اور لازم نہیں ہوا. کوئی انسان خود اگر قسم کھائے، اپنے اوپر قسم واقع کرے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، تو وہ قسم واقع ہوگی، لازم ہوگی، لاگو ہوگی. لیکن کوئی اور کہتا ہے تمہیں خدا کی قسم، تمہیں قرآن کا واسطہ یا تمہیں خدا کا واسطہ یا تم پر خدا کی قسم، اس سے کوئی قسم واقع نہیں ہوتی ہے اور آپ کے لیے وہ کام کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ملیشیا سے جواد صاحب نے پوچھا ہے اور یہ یوٹیوب کے ذریعے سوال آیا ہے، اگر شرٹ یا تنگ شرٹ، پینٹ شرٹ یا تنگ شرٹ پہنی ہوئی ہو تو سجدے میں جاتے وقت ہر رکعت میں ٹھیک کرے تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ کبھی تو صرف وہم ہوتا ہے کہ کہیں سجدے میں شرٹ اوپر نہ ہو جائے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب آپ کہہ رہے ہیں وہم ہوتا ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر ایسے ہی کپڑے پہنتے ہی کیوں ہیں؟ اصولی بات تو یہ ہے، ایسے کپڑے پہننا ہی صحیح نہیں ہے. ایسے کپڑے پہننے سے اعتراض کرنا چاہیے، شلوار قمیض پہننا چاہیے. اور اگر کہیں پر پینٹ شرٹ پہننی پڑے تو پھر چست والی، وہ جو تنگ والی پینٹ ہے جس سے اعضاء کی بناوٹ اور ساخت نظر آئے، اس کو پہننے سے اعتراض کریں، اس سے بچنا ضروری ہے. پتلون پہن لیں، ایسی پتلون جو کہ کھلی ہوتی ہے، تنگ نہیں ہوتی، تو وہ پہن لیں تو بالکل درست ہے. لیکن اگر تنگ والی، چست والی پینٹ پہن لی، جینز یا پینٹ، اور اگر کوئی ایسا حصہ کھل گیا اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا جس کو سطر کہا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس لیے کپڑے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے اس پہلو کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی نماز فاسد نہ ہو. اور آپ نے پوچھا ہے وہم، دیکھیں وہم سے تو کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کو غالب گمان ہو یا یقین ہو کہ سطر کا کوئی حصہ کھل گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک کھلا رہا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. فیس بک پر کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، کیا عمرے میں بال کہیں کہیں سے کاٹنا جائز ہے؟ احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے. دیکھیں، کہیں کہیں سے بال کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ بعض لوگ وہاں پر یہ کام کرتے ہیں کہ سر کے ایک حصے سے کچھ بال لے لیے، کچھ دوسرے سے. یہ صحیح نہیں ہے. پورے سر کے میں سے چوتھائی سر کے بال کٹوانا تو واجب ہے. یہ بات ذہن کے اندر رکھے، پورے سر میں سے چوتھائی سر کے بال کٹوانا تو واجب ہے. میں کٹوانا کہہ رہا ہوں، منڈواتا ہے پورے سر کو وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ تو حلق ہے. قصر کے اندر یہ مسئلہ آئے گا کہ پورے سر میں سے چوتھائی سر کے بال کٹوانا واجب ہے. لیکن پورے سر کے بال کٹوانا یہ سنت ہے. یعنی واجب کتنی مقدار ہے؟ چوتھائی سر. اور سنت کتنی مقدار ہے؟ پورے سر. تو پورے سر سے، اب یہ کہیں سے لے لیں کہیں سے لے لیں، اگر وہ چوتھائی سے کم ہے تو وہ واجب پورا نہیں ہوا. اور جب واجب پورا نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے اس فریضے اور واجب کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کر لی ہے اور اس کا اثر لازم ہوگا. اس لیے کہیں کہیں سے سر کے بال کاٹنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ پورے سر یا کم از کم 1/4 سر کے بال کاٹنے ضروری ہے اور اس کے کاٹنے کا اہتمام کیا جائے. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ بال کتنے کتنے کاٹے جائیں، تو 1 پورے کے بقدر. یہ جو انگلی کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں، اوپر والا حصہ 1 پورا، 1 پورے کے برابر بالوں کا کاٹنا، اور وہ بھی 1/4 یہ واجب ہے، اور پورے سر کے بال کٹوانا سنت ہے. سعودی عرب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، ہم سے روز کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہم روز صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں؟ حسین صاحب نے سعودیہ سے پوچھا ہے. بالکل صحیح ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ بھی گناہ ہو تب بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو آپ ہر روز صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر وقت یعنی جو بھی مکروہ ٹائم نہ ہو آپ صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کوشش کی جائے گناہ ہی نہ کرے، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں اور صلاۃ التوبہ پڑھ لیں تو بہت مستحسن اور اچھا عمل ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنے کے بارے میں بتائیں. اطہر صاحب نے توسا شریف پاکستان ڈی جی خان سے پوچھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. آپ ذرا خود سوچیں نا کہ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے. نماز جنازہ میں ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد الی آخری، تو یہ بھی تو درود ہے اور دعا ہے. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اسی طریقے سے اللہم اغفر لحجنا ومیتنا الی آخری، اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، چھوٹوں کی، بڑوں کی، غائب کی، حاضر کی، مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی. یہ سب آپ دعا کے اندر کہہ رہے ہیں تو یہ تو خود دعا ہے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. تو جب یہ خود دعا ہے تو دعا کے بعد دعا، ظہر کے بعد ظہر، عصر کے بعد عصر، اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے نا. یعنی آپ نے ظہر پڑھ لی کیا پھر دوبارہ ظہر پڑھیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے جو دیوبندی یا بریلوی مسلک ہے، ان دونوں مسالے کی فقہ تو ایک ہی ہے اور وہ فقہ حنفی ہے. اور فقہ حنفی کی تمام کتب میں، بلکہ یہ متون کا مسئلہ ہے، ہر کتاب فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے لا يدعو بعد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں پڑھی جائے گی، نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ خود نماز جنازہ دعا ہے. تو اس لیے جب نماز جنازہ خود دعا ہے تو اس کے بعد دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر سے حلال احمد وانی صاحب نے پوچھا ہے کیا احادیث مبارکہ میں چوٹی بنانے کا کوئی تصور ہے؟ چوٹی سے کیا مراد ہے، خاتون کی چوٹی یا کیا؟ اور لفظ بھی صحیح نہیں لکھا ہے، ذرا سوال واضح کریں تو پھر اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں کون سی آیت ہے جس کی وجہ سے سب صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے؟ کئی آیات ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 11ویں سپارے کے اندر پہلے رکوع کے بعد یہ آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ آیت ہے جس کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طرح سورۃ البجنہ کے اندر بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا گیا. یہ محمد حمزہ صاحب تھے دبئی سے. موبائل میں موجود قرآن کریم کے اپلیکیشن جس میں قرآن کریم ہوتا ہے، کیا بوجہ مجبوری بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا یا پڑھنا جائز ہے؟ موبائل کے ذریعے اگر پڑھ رہے ہیں تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، غسل فرض نہ ہو آپ پر، یعنی جنابت کی حالت نہ ہو. اگر آپ کا وضو نہیں ہے لیکن آپ پر غسل فرض نہیں ہے اور چاہے پھر آپ بے وضو حالت کے اندر بھی موبائل سے قرآن کریم پڑھنا چاہیں تو وہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسکرین پر اگر اس وقت آپ قرآن کریم جہاں پر آ رہا ہے اگر ہاتھ بھی بغیر وضو کے لگانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کریم اس کی مثال ایسی ہے جیسے باکس ہو شیشے کا اور اس کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا ہو، تو آپ بغیر وضو کے اس شیشے کے باکس کے اوپر ہاتھ لگائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. قرآن کریم جس کو ہاتھ لگانا منع ہے وہ مصحف، صحیفہ، مصحف قرآنی جو کتاب ہے قرآن کریم کی جو مصحف ہے اس کو بغیر وضو کے چھونا لا یمسہ الا المطہرون، وہ بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. جہاں تک موبائل اپلیکیشن کا تعلق ہے، کسی ڈیوائس، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل اگر اس کے اندر قرآن کریم ہو اور آپ بغیر وضو کے اس کو چھوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ حضرات اہل فتویٰ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم کے وہ الفاظ آ رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ، حرام کی بات نہیں، ناجائز کی بات نہیں، پسندیدہ معاملہ اور ادب کا تقاضا یہ کہ وہاں پر ہاتھ نہ لگائیں، اور بغیر وضو کے قرآن کریم موبائل کے ذریعے پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے. ایک سوال انہوں نے پوچھا بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جائز نہیں مگر اس کی سزا اور کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی کوئی سزا اور کفارہ نہیں ہے، بس توبہ اور استغفار ہے. اگر بغیر وضو سے مراد یہ کہ اگر آپ نے قرآن کریم مصحف کو اٹھایا بغیر وضو کے تو توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ اس طرح کرنے سے احتراز کریں. جدہ سے انعام صاحبہ نے پوچھا ہے مجھے وضو کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے. گیس کا مسئلہ ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا. اگر نماز کے بعد نفلی عبادات ہوں یا کوئی تسبیح اور قرآن پڑھنا تو الگ سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا نماز والا وضو کافی ہے؟ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، جواب نہیں مل سکا. دیکھیں بات یہ، اگر اس طرح آپ کو معذوری ہے
کہ آپ کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا جس میں آپ پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر کے فرض نماز ادا کر سکیں، مسلسل یہ گیس کا مسئلہ رہتا ہے یا کوئی اور عذر رہتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو مفتی صاحب نے آپ کو مسئلہ بتایا بالکل درست بتایا ہے، آپ کا وضو نہیں ختم شمار کیا جائے گا، آپ ہر نماز کے وقت میں ایک مرتبہ وضو کر لیں۔ جب آپ نے ایک مرتبہ وضو کر لیا تو آپ اس وضو سے تسبیحات بھی پڑھ سکتی ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتی ہیں، نفل نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں، فرض نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر نماز یا ہر تسبیح اور تلاوت و ذکر کے لیے علیحدہ وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جب دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا تو پھر پہلے والا وضو آپ کا ختم شمار ہوگا۔ کراچی سے سمیہ سلمان صاحبہ نے پوچھا ہے، ساس کی اچانک وفات کے بعد سے ڈپریشن کا مسئلہ ہو گیا، دل میں خوف بیٹھ گیا، وسوسے بہت آتے ہیں، پلیز پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، یہ چونکہ پروگرام آپ بعد میں بھی سن سکتی ہیں، لہذا اس دعا کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور و منقول ثابت ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اے اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنے خوف، اپنی خشیت، اپنے ڈر اور اپنی یاد کا ذریعہ بنا دے۔ یہ معصور و منقول دعا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ انڈیا سے محمد غیاث صاحب نے پوچھا ہے، میں اپنے بیٹے کا نام معاذ بن جبل کی نسبت سے رکھنا چاہتا ہوں، لفظ معاذ ہے یا معاذ؟ معاذ ہے، معاذ بن جبل یعنی میم پر پیش ہے۔ لاہور سے علیم الرحمان صاحب نے پوچھا ہے، پرائز بانڈ کی انعامی رقم کے ناجائز ہونے کی وجہ حدیث کے مطابق بتا دیں۔ دیکھیں، پرائز بانڈ میں سود کو یعنی سودی رقم کو قمار کر کے دیا جاتا ہے، اس لیے شرعاً اس کا لین دین جائز نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ اور قمار کو یعنی جوا کو قرآن کریم کے اندر میسر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، اور شرعاً ظاہر ہے کہ اس کی ممانعت ہے، حرام ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ نماز میں کوئی ایسی صورت پڑھنا جس میں کسی آیت پہ سجدہ ہو، جیسے سورہ علق، تو وہ سجدہ کب اور کیسے ادا کرنا ہوگا؟ جب آپ وہ صورت پڑھیں گے اور وہ سجدے والی آیت ہو تو فوراً سجدہ کر لینا چاہیے، بس جیسے ہی وہ آیت آئے آپ نے وہ آیت پڑھی تو فوراً سجدہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ فوراً نہیں کرتے تو پھر 2 یا 3 آیات دوبارہ سن لیں، 2 یا 3 آیات پڑھ کر کے بھی اگر آپ سجدہ کرنا چاہیں تو وہ بھی شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر 3 آیات سے بھی زیادہ آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ یاد رکھیں کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے یعنی ڈیلے کرنے کی وجہ سے سجدہ کرنے سے تو سجدہ تو ادا ہو جائے گا لیکن گناہ رہے گا، اور چونکہ تاخیر کی وجہ سے آپ نے سجدہ کیا ہے، تاخیر سے کیا ہے، تو تاخیر کی وجہ سے آخر میں آپ کو سجدہ سہوی کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس خدا کے بندے نے نماز میں آیت سجدہ تو پڑھ لی لیکن سجدہ واجب ہوا اور وہ سجدہ اس نے نماز میں نہ کیا، تو پھر نماز کے بعد اگر وہ سجدہ ادا کرتا ہے تو اس سے ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ اب توبہ اور استغفار کرے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ جمیل صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، ہمارے ہاں ہندوؤں کے تہوار ہو رہے ہیں اور وہ لوگ میلے بھی لگاتے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے بہت سارے مسلمان وہاں جاتے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ مل جل کر رہنا چاہیے۔ دیکھیں، مل جل کر کے تو رہنا چاہیے لیکن کسی کی عبادت کے اندر تو آپ شامل نہیں ہو سکتے، اور ایسے میلوں کے اندر تو جانا درست نہیں ہے، اس سے ان کی مشابہت بھی ہوگی اور ان کے مجمع کو آپ زیادہ کرنے اور ان کے مجمع کے اندر کثرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک حدیث میں من کثر سوادا فہو منہم، جو کسی کے اجتماع کے اندر کثرت پیدا کرتا ہے، زیادتی پیدا کرتا ہے، اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور دوسری روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ جائیں گے وہاں پر تو لوگ جو دور سے جو گزر رہے ہوں گے وہ آپ کو بھی تو انہی مسلک والے، انہی مذہب والے یعنی ہندو مذہب میں سے سمجھیں گے، تو آپ کم از کم ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ بھی پھر انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے کسی کے دینی یا کسی کے مذہبی جو اجتماعات ہیں ان میں شرکت کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان حرام کاروبار کرتا ہو اور وہ میری کوئی چیز بنوا دے اور میں اسے پیسے بھی دینا چاہوں مگر وہ لیتا نہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر حرام کاروبار کرتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پوری کی پوری اس کی آمدنی اور کمائی حرام ہے یا کچھ حرام ہے۔ اگر اکثر حرام ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ یاد رکھیں کہ اگر اکثر یا پوری یا اکثر آمدنی حرام ہو تو پھر تو ایسی صورت میں شرعی فتویٰ یہ ہے کہ اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا تحفہ، ہدیہ، گفٹ قبول کرنا جائز نہیں۔ اور جو کام آپ نے کرایا ہے تو اگر تو اس کام کے اوپر اس کے پیسے خرچ ہوئے تو پھر پیسے اسے دیں، اور اگر کام کروایا تو اجرت دیں۔ لیکن اگر وہ کوئی
پیسے نہیں لیتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے لینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر آپ اتنی ہی رقم کا کوئی گفٹ دے دیں اور گفٹ کے نام سے دے دیں تو بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر اس کی آمدنی اکثر یا کل حرام نہیں ہے، کچھ حرام ہے اور کچھ جائز ہے، میجورٹی حلال ہے، تو پھر ایسی صورت میں گنجائش ہے اس کا تحفہ یا ہدیہ آپ قبول کر سکتے ہیں۔ کراچی سے بشرا صاحبہ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص فرض غسل کرنے کے 1 گھنٹے بعد داڑھ میں پھنسی ہوئی کوئی چیز نکالے اور کلی کرے، غسل کرتے وقت اسے معلوم تھا کہ داڑھ میں کچھ پھنسا ہوا ہے لیکن داڑھ گہری ہونے کی وجہ سے وہ کلی کرنے سے پہلے نہ نکالتا ہو، اس لیے غسل کرنے کے بعد ٹوتھ اسٹک سے نکال کر کلی کر لے تو غسل ہو جائے گا؟ ہاں غسل ہو جائے گا، غسل اس کا درست ہوگا، البتہ بعد میں وہ کلی کر لے، جس وقت وہ جو چیز پھنسی ہوئی اس نے نکالے تو اس وقت کلی کر لے، بس وہ بعد میں کلی کر لینا کافی ہے، غسل دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پشاور سے محمد نور صاحب نے پوچھا ہے اگر ایک آدمی مسجد کی تعمیر میں پیسے خرچ کرے اور بعد میں یہ مسجد پرانی ہو جائے اور مسجد کو شہید کیا تو پہلی تعمیر پہ جو پیسے خرچ ہوئے وہ صدقہ جاریہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں صدقہ جاریہ کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہمیشہ ہمیشہ یعنی تا قیام قیامت، تو دیکھیں ایسی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ فرض کریں کہ کنواں ہے تو وہ بھی کبھی تو کوئی زمانہ تو ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بھی بند ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، یا کوئی مسجد کی تعمیر ہے یا کوئی سرائے ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی مکتب ہے، تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو وہ ٹوٹے گا۔ تو صدقہ جاریہ کا اصل مطلب جو حضرات محدثین لکھتے ہیں وہ جس کا نفع دیر تک باقی رہے، یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ کا مطلب۔ اور چونکہ صدقہ دینے والے کی نیت یہ ہے کہ وہ دل میں یہ نیت رکھتا ہے کہ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا نفع جاری و ساری رہے اور مجھے اس کا ثواب ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ بلال صاحبہ نے سندھ سے پوچھا ہے کسی کو ہدیہ دیتے وقت یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ بدلے میں وہ بھی مجھے کچھ دے گا، لیکن شریعت میں احسان کے بدلے احسان بھی ہے، تو اس پورے مسئلے کو سمجھا دیں کہ اس میں کوئی تعارض تو نہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ جو آپ نے پہلی بات کہی ہے اس کا تعلق ہدیہ دینے والے سے ہے، جو آپ نے دوسری بات کہی ہے اس کا تعلق ہدیہ لینے والے سے ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی وضاحت سمجھ لیں۔ یہ جو آپ نے کہا ہدیہ دیتے وقت یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ بدلے میں وہ بھی کچھ دے گا، تو یہ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ حکم اس کے لیے جو ہدیہ دے رہا ہے۔ تو جو بندہ ہدیہ دے رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو صاف کرے، دیتے وقت یہ نیت نہ کرے کہ یہ بھی مجھے دے گا، تو یہ تو دینے والے کے ذمے ہے۔ ہاں جو دوسری بات کہی ہے اس کا تعلق لینے والے سے، احسان کے بدلے احسان، یعنی جس نے ہدیہ لیا اب اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ تو نے لیا ہے تو احسان کے بدلے میں احسان ہونا چاہیے، تجھے چاہیے کہ تو اس کو واپسی بھی دے، یعنی واپسی کوئی اور تحفہ کوئی اور ہدیہ بھی دے، احسان کے بدلے میں تو احسان کر۔ تو ایک کام ہدیہ دینے والے نے کرنا ہے، ایک کام ہدیہ لینے والے نے کرنا ہے، تو ان دونوں میں تعارض اور تضاد کہاں ہے؟ ایک کام میں نے کرنا ہے، ایک کام کسی اور نے کرنا ہے، میرا الگ کام ہے اس کا الگ کام ہے، تو دونوں میں تضاد کیسے ہوا؟ دونوں میں تضاد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے نا۔ یعنی یہی تو شریعت کا پورا ایک سسٹم ہے، چیک اینڈ بیلنس، متوازن سسٹم اور اعتدال، اور اس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ شریعت ہر شخص کے ذمے میں کچھ نہ کچھ فرائض اور واجبات رکھتی ہے۔ میرے ذمے دوسروں کے حقوق ہیں اور وہ جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ میرے ذمے فرائض، اور جو دوسرے کے ذمے فرائض ہیں وہ میرے حقوق ہیں۔ تو میرے فرائض ہیں اس کی طرف سے حقوق ہیں، تو یہ سب معاملات چیک اینڈ بیلنس کی بنیاد پر ہوتا ہے، توازن اور اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے کہا کہ ان دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ ہدیہ دینے والا شریعت کے اندر اس بات کا پابند ہے کہ وہ یہ سوچ نہ رکھے کہ یہ مجھے دے گا، اور ہدیہ لینے والا شریعت میں وہ اس بات کا پابند ہے کہ اسے چاہیے شکر بھی ادا کرے، جزاکم اللہ خیرہ بھی کہے، اور اس ہدیے کے بدلے میں کچھ اور ہدیہ بھی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے، اور اس سے بڑھا چڑھا کر۔ اب آج کل ہمارے بہت سارے لوگوں کو پہلا جملہ تو یاد ہے، دوسرا جملہ یاد نہیں ہوتا۔ وہ پہلا جملہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول فرمایا کرتے تھے، اس کو تو بیان کیا جاتا ہے، اب اگلی بات کوئی ذکر نہیں کرتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا بڑھا چڑھا کر کے بدلہ بھی تو دیا کرتے تھے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اپنے مطلب کا دین ہر ایک کو چاہیے جہاں اپنا مطلب پورا ہوتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ موزے تحفے میں دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان کو چادریں عطا فرمائی۔ ایک چھوٹی بچی معوذ بنت عفرا رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن کے اندر کٹورے میں ککڑیاں لا کر کے دی، کھیرا ککڑیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے کے اندر کیا دیا؟ سوچنے کے قابل بات ہے کہ کیا دیا۔ اس کٹورے اور برتن میں بادشاہ مصر کی طرف سے سونا آیا ہوا تھا، تو گولڈ سونا مٹھی بھر بھر کر کے اس کٹورے کے اندر ڈالا اور اس بچی کو اس ککڑیوں کے بدلے میں سونا عطا کیا۔ تو یہ ہے، ہمیں اس طرح کا طرز اور اس طرح کا مزاج اپنانا چاہیے۔ بلال صاحبہ نے سندھ سے پوچھا ہے حج یا عمرے کے محرم کے بارے میں۔ وہ یہ کہ محرم تو ہے، لیکن اگر محرم خود کمزور ہے یا ویل چیئر پر ہے تو ایسے محرم کے ساتھ جانا صحیح ہوگا؟ جی ہاں، صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ رضوان طاہر صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحبان بینکوں کے بارے میں یہ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ وہ حرام ہے، مگر اس کا کوئی متبادل نہیں بتاتے۔ اسلامی بینکاری میں منافع اتنا کم ہوتا ہے کہ مہنگائی کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کہیں؟ دیکھیں، متبادل تو بتایا ہوا ہے، آپ نے خود ہی اسلامی بینکوں کا ذکر کر دیا، تو جو غیر سودی بینک ہیں وہ متبادل ہیں، ان میں آپ پیسہ انویسٹ کر سکتے اور نفع بھی کما سکتے۔ رہ گئی یہ بات کہ اس میں نفع کم ہوتا ہے، تو دیکھیں اصل بات یہ تو علماء اور اہل فتویٰ کو آپ اپریشیٹ کریں، ان کی تحسین پیش کریں کہ انہوں نے کم از کم اس حد تک تو متبادل پیش کیا۔ اصل تو یہ کام ریاستوں کے کرنے کے ہیں نا، اسٹیٹس کے کرنے کے ہیں۔ ایک مملکت خداداد جو اسلام کے نام پر وجود پہ آئی ہے، اس کے کرنے کا کام ہے کہ وہ سود ختم کرے۔ اور چونکہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، آپ غیر سودی بینکنگ کا صحیح نفع اس وقت وصول کر سکتے ہیں جب ٹیکسیشن کے نظام کو آپ درست کریں، ایک چیز کے ساتھ دوسری، دوسرے کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی چیزیں لنکڈ ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جب تک آپ تمام چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے تو ایک ٹکڑا مشین کا، ایک پرزہ، وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی غنیمت ہے۔ اب چاہیے ریاستوں کو، اسلامک اسٹیٹس کو، کہ وہ اس کو درست کریں۔ الاسکا سے تمثیلہ شمیم صاحبہ نے پوچھا ہے بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر ان سے غسل کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس سے جادو سحر وغیرہ ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، بیری کے پتوں سے بدن کا میل تو اچھا صاف ہو جاتا ہے اور بالکل اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مردے کا جسم اور باڈی بھی اسی سے دھلوایا جائے، کیونکہ اس سے پھر یہ ایک تاثیر ہوتی ہے کہ جسم مردے کا جلدی بگڑتا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ سے جو چھوٹے موٹے موذی جانور ہیں وہ بھی قریب نہیں آتے۔ لیکن کوئی اگر سحر سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیری کے پتوں سے کوئی غسل کرنا چاہتا ہے، کسی عامل نے، کسی بزرگ نے اگر بتایا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، غسل کر سکتے ہیں۔ حماد احمد صاحب نے پوچھا ہے علم نجوم کے بارے میں بتائیں کہ اپنے جنم پتری زائچے کے بارے میں پوچھنا پڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا روشنی دیتا ہے؟ دیکھیں، اسلام ستارہ شناسی کا قائل نہیں ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ یہ، اور نہ ہی اس پر یقین رکھنا جائز ہے، اور حدیث شریف میں اس پر سخت مذمت بھی آئی ہے۔ کوئی شخص اگر کسی عراف کے پاس، نجومی وغیرہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز دریافت کرتا ہے تو اس پر سخت وعید ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عرافا فسألہ فی شیء، اگر کوئی کسی عراف کے پاس، نجومی کے پاس یا کاہن کے پاس آیا اور کسی چیز کے بارے میں اس نے پوچھا تو لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس اہل اسلام کا تو واضح عقیدہ یہی ہے کہ کوئی شخص کسی کی قسمت نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی برجوں اور ستاروں میں کوئی ذاتی تاثیر ہے۔ ان باتوں پر یقین رکھنا بالکل غلط ہے، گناہ ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ تاج محمد امتی صاحب نے پوچھا ہے کہ 1 تولہ سونے پہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ حیدرآباد سے۔ دیکھیں، 1 تولہ سونا صرف اور صرف سونا اگر ہے، صرف سونا ہے، یعنی اس کے ساتھ چاندی بالکل نہیں ہے، روپیہ پیسہ بالکل نہیں ہے، مال تجارت بالکل نہیں ہے، یعنی بالکل پیسہ نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں 1 تولہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 2 پہ بھی نہیں ہے، 3 پہ بھی نہیں ہے، 7.5 تولہ جب تک سونا نہ ہو جائے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ پیسے ہیں، یا 1 تولہ سونا ہے اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے، یا 1 تولہ سونا ہے اس کے ساتھ کچھ مال تجارت ہے، تو پھر ان دونوں کو ملایا جائے، ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے ان کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہے یا نہیں۔
تو اگر 1 تولہ سونا اس کے ساتھ اگر 1 آدھ روپیہ بھی اور دونوں کو ملائیں تو ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن جاتی ہے، اور جب بن جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جو بھی اس کی قیمت بنے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں۔ لاکھ پہ 2500 روپے ہوتا ہے، 50,000 روپے اگر ہے تو اس پہ 1250 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے، اس حساب سے یعنی 2.5% زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ شیزہ خان صاحب نے یہ پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں کسی مردے کو تکلیف میں دیکھنا، زخمی دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور ہمیں اس مردے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس مردے کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں اس بدگمانی کے اندر یقینی طور پر مبتلا ہونا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا وہ تکلیف کے اندر ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی الٹ تعبیر ہوتی ہے کہ وہ انشاءاللہ اچھائی کے اندر ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے کسی مردے کو ایسا دیکھا تو اس کو چاہیے کہ اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اور اس کے اعزہ اور اقربا کو بھی یہ کہیں کہ آپ کچھ صدقہ کریں، کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، دعا کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے آپ ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ قرۃ العین صاحبہ نے فیس بک کے ذریعے پوچھا ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلیں تو وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، مگر آنسو تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اور دوزخ کے عذاب سے سوچ کر نکلتے ہیں۔ اللہ پاک کی تو رحمت کا ہی خیال آتا ہے، خوف کا نہیں، کیونکہ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں یہ جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو آنسو نکلیں تو اللہ کو پسند ہے، اس میں یہ سب باتیں شامل ہیں۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر آنسو نکل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح دوزخ اور عذاب کا تصور کر کے آنسو نکل رہے ہیں تو بھی ان سب کو خوف خدا کے ہی آنسو کہا جائے گا، اس کو متضاد نہیں سمجھا جائے گا۔ سوال یہ کہ کیا یہ آنسو زمین کے چکر میں تو نہیں ہے نا، یہ آنسو کسی کے عشق اور کسی کے افیئر اور کسی رشتے، پیسے، دولت، مال، کاروبار کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، یہ آنسو ہیں تو آخرت کی وجہ سے، جنت اور جہنم کے لیے، تو اس کو خوف خدا ہی کا آنسو شمار کیا جائے گا، کچھ اور نہیں کہا جائے گا، اور یہ جائز ہے، اعلیٰ درجے کا اس کے اوپر ثواب ہے، اور اس پر اللہ کی رحمتیں خوب متوجہ ہوتی ہیں۔ صادق آباد سے سعید منور صاحب نے پوچھا ہے، شادی کا اسلامی طریقہ بتا دیں تفصیل سے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو جو متعین آپ کی ضرورت کا جو سوال ہو بس وہ پوچھ لیا کریں، جس میں کہ یہ جزوی مسئلہ ہے اس کے اندر۔ اگر آپ اصولی قسم کے سوالات پوچھیں گے تو پھر تو اس پورے پروگرام میں وہی پورا پروگرام اسی پر ہونا چاہیے۔ اب شادی کا تفصیلی طریقہ، اب آپ بتائیے کہ آپ کو اس میں سے کون سی بات چاہیے۔ شادی کا تفصیلی طریقہ، اب اس کے اندر پوری کی پوری بات اگر بتائی جائے تو پھر سب کے سوالات چھوڑنے پڑیں گے۔ خلاصہ یہ شادی کا جو صحیح طریقہ ہے اس میں 2 باتوں کا اہتمام ہو۔ منکرات زمانیہ یعنی زمانے کے جو منکرات ہیں، رسومات ہیں، ان سے احتراز کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اعمال سنت کے مطابق کیے جائیں۔ بس یہ 2 باتیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور اب اس میں یہ سب باتیں آ گئی، اسراف ہے تو وہ ناجائز ہے، گانا ہے ناجائز ہے، موسیقی ہے ناجائز ہے، اس میں فضول خرچی ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، نمائش ہے، ریاکاری ہے، سب ناجائز ہے۔ اور مسجد کے اندر نکاح کر لے تو بہت اچھا ہے، زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ ولیمے کا اہتمام کرے لیکن فضول خرچی نہ ہو تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ عورت کے کھانے کا اہتمام نہ کیا جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ تو ان باتوں کا اہتمام کر لیں، بس وہ شادی انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوگی، اور اللہ کرے کہ ہم تمام اعمال اور کام سنت کے مطابق کرنے والے بنے۔ فرحانہ آصف صاحبہ نے کیلیفورنیا USA سے پوچھا ہے، السلام علیکم، جو انسان کسی دوسرے کا حق مارتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں مگر وہ لوگ اس دنیا کے حساب سے بہت خوش اور مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو حج کی سعادت بھی دیتا ہے، مگر وہ انسان جس کا حق مارا گیا وہ تکلیف میں رہتا ہے، جو کہ دل شکنی ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو حق مارتا ہے وہ خوش اور دوسرا تکلیف میں کیوں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہی تو ابتلا ہے، یہی تو امتحان ہے، ایسا ہی تو ہوتا ہے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے ستایا یا نہیں ستایا؟ ستایا۔ انبیاء تکلیف میں، ستانے والے ظاہری چمک دمک کے اندر ہے، وہ مال و دولت میں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ فرعون ابتدا کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے دولت، مال، حکومت، جاہ، جلال، پیسہ، دولت کے نشے کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، وہ تو ظاہری طور پہ چمک دمک کے اندر ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت، یہی تو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو ابتلا ہے۔ یہاں دنیا میں تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا تو ایک عجیب تکوین نظام ہے۔ دشمنوں کو اعلیٰ درجے کے کھانے، اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کر لیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، تو یہ یاد رکھیں۔ لیکن اس سے ایک تو یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ وہ مومن بندہ یا بندی اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ ذہن کے اندر پکا عقیدہ رکھیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے میری تکلیف کے بقدر اور میرے ابتلا و آزمائش کے بقدر آزمانا ہے، اور اسی حساب سے مجھے اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ اور جو اس طرح ظاہری طور پر خوش اور بہت زیادہ عیش و عشرت چمک دمک کے اندر ہے، تو اللہ اپنی حجت پوری کر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنی مہلت اور ڈھیل کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور پھر اوپر سے اس کو ڈھیل ملتی چلی جائے، بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ڈرنا چاہیے اس لمحے سے۔ ایک تو وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، پھر عیش و عشرت کے اندر بھی ہے۔ غلط کام کرے اور اللہ کی طرف سے تنبؤ آ جائے تو پھر یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بندہ مومن پر رحمت کا معاملہ کیا، اس کو متوجہ کر لیا اور کھینچ لیا۔ اور اگر اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں تو گھبرانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں اور سمجھیں، فہم قرآن حاصل کریں، تو یہ سارے رموز آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ یہی آزمائش ہے، یہی ابتلا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ پشاور سے واجد حسین صاحب نے یوٹیوب کے ذریعے پوچھا ہے، سنت اور حدیث اور فرض و واجب میں فرق کیا ہے؟ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، کام کو کہا جاتا ہے، طریقہ کار کو، اور حدیث آپ صلی اللہ، عام طور پر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، وسیع معنی کے اندر تو قول و فعل دونوں آ جاتے ہیں، لیکن حدیث بنیادی طور پر قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ اور فرض اور واجب میں پہلے بھی کئی دفعہ فرق بتایا، عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرض پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ البتہ فرض اور واجب میں عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کا منکر ہو، عشاء کی نماز کا ہی منکر ہے، یہ نہیں کہہ رہا جو عشاء کی نماز نہ پڑھتا ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عشاء کی نماز کا منکر ہے، یعنی وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز اسلام میں ہی نہیں ہے، دین میں عشاء کی نماز ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ وتر کی نماز اسلام کے اندر نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا، فاسق و گمراہ ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا۔ لیکن عمل کے اعتبار سے عشاء کی نماز پر بھی عمل کرنا اور پڑھنا ضروری ہے، وتر کی نماز پر بھی عمل کرنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ عمل کے اعتبار سے فرق نہیں، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ یوٹیوب پر محمد اعجاز ایوان صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم دبئی میں رہتے ہیں اور کام کے لیے ابوظہبی جاتے ہیں، ہمارے لیے یو اے ای میں نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی پوری پڑھیں گے یا سفرانہ پڑھیں گے؟ دیکھیں، دبئی میں رہتے ہیں اور کام کے لیے جب آپ ابوظہبی جاتے ہیں تو یہ چونکہ 48 میل سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ ابو عتیق طلہ صاحب نے سرگودا سے پوچھا ہے، اگر بندہ اپنی بیوی کو اماں کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو ماں اور بہن کہنا ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن ماں اور بہن کہنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ماں اور بہن کہنا بیوی کو یہ مکروہ ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ لاہور سے حسان عارف صاحب نے پوچھا، سفر کے دوران نماز کے وقت مرد حضرات گاڑی روک کے مسجد میں نماز ادا کر لیا کرتے ہیں، لیکن عورت گاڑی میں موجود رہتی ہے، اس طرح مرد تو نماز پڑھ لیتا ہے لیکن عورت کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس معاملے میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر سکتی ہے؟ نہیں، بیٹھ کر کے تو نہیں، یا تو گاڑی میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے، اور اگر نہیں تو پھر عورت کو بھی باہر نکلنا چاہیے اور عورت کو بھی نماز پڑھوانی چاہیے اور عورت کے لیے بھی نماز کا اہتمام کروانا چاہیے۔
لیکن بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرنا، فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے، فرض نماز کے لیے اگر بیماری کا عذر نہ ہو تو کھڑے ہونا اور قیام فرض ہے، بیٹھ کر فرض نماز بغیر عذر کے پڑھنا جائز نہیں۔ دہلی سے عمران خان صاحب نے پوچھا ہے حلال اور طیب کو کیسے ریلیٹ کرے کھانے کے ریفرنس میں، کیا سارے حلال طیب ہیں؟ جی ہاں، طیب حلال کے اندر ایک اونچا درجہ ہے، طیب کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، حلال طیب یعنی حلال اور اس سے بھی ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے طیب، لیکن بعض اوقات طیب کو حلال اور حلال کو طیب ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ حلال کو طیب، طیب کو حلال بھی کہہ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سیلفی لینا صرف انجوائمنٹ اور شوق کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ناصر صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے فیس بک کے ذریعے۔ دیکھیں، آپ نے کہا صرف انجوائمنٹ کے لیے، تو انجوائمنٹ کے لیے یہ ایک بیکار کام ہے، بغیر کسی مقصد کے، صرف اسے شوقیہ طور پر، تو یہ ایک مومن کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ بغیر فائدے والا کام کرے، یعنی بغیر مقصد کے اور بغیر فائدے والا کوئی کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر چونکہ وقت کا ضیاع ہے تو اس سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اس کو تصویر کہا جائے گا، حرام کہا جائے گا، تو تصویر اس کو کہنا یا حرام تصویر کے زمرے میں شامل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ جو باہر جائز وہ موبائل میں جائز، جو باہر ناجائز وہ موبائل میں بھی ناجائز۔ نذیر احمد صاحب نے کشمیر سے فیس بک کے ذریعے پوچھا ہے مروجہ بینکنگ کی آمدنی چاہے دوران نوکری ہو یا ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کے متعلق ذہن میں بہت خلفشار ہے جب یہ سنتے ہیں کہ ان کے ہاں کھانا بھی نہیں کھا سکتے جبکہ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کیا اس میں بچنے کی کوئی صورت ہے؟ دیکھیں، بینک کی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ وہ جو آدمی آپ کا رشتہ دار ہے وہ کیا ملازمت کرتا ہے؟ اگر تو وہ ایسی ملازمت بینک کے اندر کرتا ہے کہ ایک تو بینک سودی ہے اور اس میں وہ سودی امور سے متعلق، یعنی سود لکھنے والا ہے، سود کا حساب کتاب کرنے والا، سودی لکھت پڑھت کرنے والا، تو اس کی آمدنی تو ناجائز ہے۔ اور اگر اس کی زیادہ آمدنی یہی ہے اور کوئی اور اس کے علاوہ آمدنی نہیں ہے تو پھر اس کا تحفہ، ہدیہ، دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ سودی اگر ملازمت ہے، جیسے مینیجر ہے، کیشیئر ہے، بینک کا حساب کتاب کرنے والا ہے، لیکن اگر سودی بینک ہے اور ایسی ملازمت ہے جس کا براہ راست سود کی لکھت پڑھت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مثلاً گارڈ ہے، ڈرائیور ہے، سیکورٹی گارڈ گن مین ہے، یا چوکیدار ہے، ٹی مین ہے، بل جمع کرنے والا ہے، صفائی کرنے والا ہے، اگر اس طرح کی ملازمت ہے تو اس ملازمت کی بھی گنجائش ہے اور اس کی آمدنی کی بھی گنجائش ہے، ایسی صورت میں ان سے دعوت، کھانا، تحفہ، ہدیہ وغیرہ قبول کرنا جائز ہے۔ فہیم حسین صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے بیوی اگر نماز بالکل نہ پڑھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے سمجھایا جائے، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، بار بار سمجھایا جائے اور ہر وقت سمجھانا چاہیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ تذکیر، تنبیہ، نصیحت مسلسل کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ مرتے دم تک کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، اس لیے یہ مستقل سمجھانے کا کام ہے۔ راؤ سلیم شرمپور صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے اجتماع میں زکوٰۃ لگے گی؟ اجتماع میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر تو اجتماع کے انتظامی کاموں کے اندر زکوٰۃ لگائی جا رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں اگلے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو آپ نے اجتماع کے اگر کاموں کے اندر لگایا تو اس میں کوئی فرد واحد تو مالک نہیں بنا، اور جب فرد واحد مالک نہیں بنا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ پاکستان یونیورسٹی سے ریحان احمد صاحب نے پوچھا ہے یوٹیوب کے ذریعے ہاسٹل میں قصر نماز پڑھنی ہے یا فل؟ ہاسٹل میں ظاہر ہے کہ آپ تو 15 دن کے لیے تو نہیں ہے، زیادہ دنوں کے لیے ہوتے ہیں، تو لہٰذا پوری نماز پڑھنی ہے۔ مشیر سہارنپوری نے ہندوستان سے پوچھا ہے انٹرنیٹ پر جو گیم کھیلے جاتے ہیں عام طور پر کھیل کر جیتنے والے کو انعام بھی دیا جاتا ہے، اس کا لینا کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ کھیل کس قسم کے ہیں، جب تک ان کی ساری تفصیلات سامنے نہیں آئے گی تو اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ پہلے پوری اس کی تفصیلات سامنے آئے کہ اس میں کوئی جوا یا اس کے اندر کوئی ناجائز چیزیں شامل ہیں تو وہ ناجائز ہے، ورنہ درست ہے۔ محمد ابو بکر صاحب نے فیس بک سے پوچھا ہے زید نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی زبانی اور 1 طلاق تحریر کر کے دی، بعد میں کیا 3 طلاق ہو گئی؟ جو لکھ کر دی اس کے لیے کہا کہ اب لکھ کر دیں گے 1 1 کر کے طلاق نہیں، اگر تو پہلے 2 زبانی اور بعد میں تحریراً
ایک طلاق دے دیے تو وہ 2 زبانی اور 1 تحریرن مل کر 3 طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، بیوی شوہر پر حرام ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ طواف زیارت کے بعد طواف وداع سے پہلے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ عمان سے عاصم صاحب نے پوچھا ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ سعدیہ رشید صاحبہ نے پوچھا ہے، بیٹی اور بیٹا کو کتنا عرصہ دودھ پلانا ہوگا؟ قرآن سے کتنا عرصہ ثابت ہے؟ 2.5 سال۔ ارشد احمد صاحب نے رحیم یار خان سے پوچھا ہے، اگر بیوی عدت میں ہو اور اپنے شوہر کے لیے رات دن عبادت کر رہی ہو تو اس کا اجر اس کے شوہر کو کس صورت میں ملے گا اور کیسے پہنچے گا؟ بس وہ نیت کر لے کہ میں یہ عبادت، یعنی فرض نہیں، فرض کے علاوہ جو نفلی عبادت ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، نفل نمازیں، وہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے کرنا چاہے تو بس اس کی نیت کرتی رہے، یہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا، ایصال ثواب ثابت ہے، جائز ہے، ان کو پہنچتا ہے۔ شفقت جاوید صاحب نے پوچھا ہے، کسی غیر محرم کی ہدایت اور دین کے راستے پر چلنے کے لیے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام میں عقیقے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا جانور کرنا چاہیے؟ قربانی کے جانور گائے، بھینس وغیرہ میں عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ محمد امین صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے۔ جی ہاں، عقیقہ لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، یہ کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کے موقع پر اگر جانور کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، گائے بھینس کے اندر بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ، اس حساب سے آپ قربانی کے حصے کے اندر بھی عقیقے کے حصے شامل کر سکتے ہیں۔ بنت یوسف نے حالہ اندرون سندھ سے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر سنت نماز پہ پہلی رکعت میں ایسی سورت پڑھی جو آیت سجدہ پر ختم ہوئی لیکن وہ سجدہ اس وقت نہیں کیا، لیکن یہ نیت تھی کہ رکوع کے بعد سجدے میں وہ ہو جائے گا سجدہ، تو کیا یہ سجدہ ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، رکوع کے بعد جو آپ سجدہ کر رہی ہیں اس میں آپ نے وہ سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی تو وہ سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، بالکل درست ہے۔ عبدالسمیع صاحب نے پوچھا ہے، نظر کے پیسے مسجد میں دینا؟ نہیں، نظر اور منت کے پیسے مسجد میں دینا جائز نہیں ہے، کسی مستحق زکوٰۃ کو دینا ضروری ہے۔ زہیب خان نے خیبر پختونخوا سے پوچھا ہے، مرا ہوا آدمی قبر میں آواز سن سکتا ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ بھائی اپنے سننے کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ سنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ مرے ہوئے آدمی کو، مردے کو آواز سنا سکتے ہیں، سنا دیتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور سنانے پر قادر ہے۔ اسلام آباد سے ام حسان نے پوچھا ہے، کیا درود تاج بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بغیر وضو کے صرف اور صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ ذکر، درود، استغفار سب کچھ آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ آپ نے درود تاج کا پوچھا ہے تو میں یہاں ایک اور بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ وہ درود پڑھیں نا جو قرآن و حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو درود تاج تو کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے، تو اس پر اپنی انرجی خرچ کرنے کے بجائے نماز والا درود، نماز اعلیٰ، اس میں جو چیزیں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو جو درود شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے بس اسی کو پڑھیں، یا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا مختلف احادیث میں کوئی اور درود آئے تو وہ پڑھیں۔ درود تاج کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، باقی اگر کوئی بغیر وضو کے درود پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صبا خان نے میاں والی سے پوچھا ہے، ٹائیفائڈ بخار کا روحانی علاج بتا دیں، فیس بک کے ذریعے پوچھا ہے۔ میں تو مسئلہ اور فتویٰ بتا سکتا ہوں، شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں، باقی عملیات اور یہ مجھے روحانی علاج تو نہیں آتے۔ یہ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یعنی اگر کسی کو اس طرح کا بخار کا معاملہ ہو گیا ہے تو ہما اور بخار کے خاتمے کی ایک مسنون دعا ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ وظائف کی کتاب اٹھا لیں تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یا لطیفو کی ایک تسبیح پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے۔
اوابین کی نماز کی رکعت اور طریقہ بتا دیں. 6 رکعتیں ہیں اور وطر تہجد میں پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ تہجد کے وقت میں پڑھیں. حیدرآباد سے عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے. وسیم اکرم صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ قسم کھائی اور قسم ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر قسم کسی جائز کام پر کھائیے تو اس جائز کام کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر قسم ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں قسم کا کفارہ دینا ہوگا. 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیں. 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیں تو یہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا. یہ کسی نے پوچھا ہے لیکن پوری بات واضح نہیں ہو رہی کہ ٹوائلٹ کا رخ قبلے کی طرف ہے، اب کیا ہم گناہگار ہوں گے؟ کیونکہ اکثر ملازمین کی تعداد غیر مسلموں کی ہے جس کی وجہ سے احتیاط نہیں ہوتی. محمد طیب صاحب نے جموں کشمیر انڈیا سے پوچھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ٹوائلٹ کا رخ قبلے کی طرف کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے، اس کے اور سخت وعید ہے. لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، قبلے کی طرف نہ استقبال کرو نہ استدبار کرو، یعنی نہ پیٹھ اور نہ ہی قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرو. اذا اتا احدکم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، جب تم میں سے کوئی پیشاب پخانے کے لیے آئے تو نہ تو استقبال کرے قبلے کا اور نہ استدبار کرے، یعنی نہ پیٹھ اور نہ ہی سامنے کا رخ. اور اگر اس طرح کے ٹوائلٹ بنے ہوئے تو پھر اپنا رخ تبدیل کر لینا چاہیے، اپنا رخ تبدیل کر کے جس حد تک ممکن ہو اپنا رخ تبدیل کرنا چاہیے. آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.